أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں امن و سلامتی میں رہیں۔ حروف ہجا کے بعد ہم لوگوں نے پڑی حرکات شروع کی تھی۔ پڑی حرکات کی ڈیفینیشن ہم نے بہت کلیئر انداز میں کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے زبر کی تختیبی کر لی، لیکن آج ہم زبر کی مشق کریں گے، یعنی قرآن میں جب یہ الفاظات آتے ہیں تو ان کی ادائیگی کیا ہے، آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پڑی حرکات میں جو 3 اصول ہیں ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تمام چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ اور ہم نے وہ کیا دیکھے تھے کہ لمبا نہیں کرتے، جھٹکا نہیں دیتے اور مجہول نہیں کرتے۔ حروف ہجا کو ہم لوگ چونکہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے اپنی ویڈیوز میں مختلف انداز اور مختلف طریقوں میں کر چکے ہیں، آپ نے حروف ہجا کی ادائیگی اسی طرح رکھنی ہے جو ہم پیچھے ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اور یہ حروف یہ کیسے ادا ہوں گے جب یہ اس طرح سے قرآن میں آئیں گے یا قاعدے کی شکل میں آئیں گے۔ سب سے پہلا یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے عبادہ، اور اگر آپ اسی بلاک میں دیکھیں تو اوپر ان حروف کو الگ الگ کر کے بھی لکھا گیا ہے، یعنی ان حروف کو جب آپ حروف ہجا کے طور پہ پڑھتے ہیں تو الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ان کو ملا دیتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں وہ لفظ کیا ہے، اور پھر اسی لفظ کا ایک مطلب بھی بنتا ہے جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں، ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، عبد عبد، عبد عبد۔ عین کا ساؤنڈ کیا تھا؟ آ، با کا با، دال کا دا، عبد ملا دیا تو عبد عبد۔ اب میں نے لمبا نہیں کیا، جھٹکا نہیں دیا، مجہول نہیں کیا، اور عبد اگر ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بندہ، ٹھیک ہے، عبد۔ اچھا، یہاں پر جب میں نے عبادہ پڑھا ہے روانی کے ساتھ تو میں نے مکمل پڑھا ہے، اور جب میں نے وقف کیا ہے تو وقف میں ہمیشہ یاد رکھیں آخری حرف جو ہے اس کی حرکت کو بدل دیا جاتا ہے جزم میں۔ کچھ اور بھی حرکات ہیں جن کو صرف جزم میں نہیں بدلا جاتا بلکہ ان کو مد میں تبدیل کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے کریں گے۔ تو یہاں پر دال جب جزم والا ہوا تو میں نے یہاں باؤنسنگ کی ہے، یہاں میں نے حرکت دی ہے مخرج میں، یعنی میں نے حرف کو ہلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد عبد عبد۔ تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال، اس لیے آپ جب وقف کریں تو اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے عبد عبد۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آمارا، اور اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حمزہ زبر آ، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے یا نیچے کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں حمزہ پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، را پر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے را کو موٹا پڑھا، را زبر را، آمر را آمر، آمر آمر۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ماراجا، میم باریک ہے ہونٹوں سے، را موٹا ہوگا، اور جیم بھی جو باریک لفظ ہے آواز کے ساتھ، تو لفظ کیا ہے؟ میم زبر ما، را زبر را، جیم زبر جا، ماراجا ماراج۔ اب جیم کو بھی میں نے یہاں ہلایا ہے کیونکہ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کے حرف جب وقف میں آ جائے یعنی ان پر جزم لگ جائے تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے ماراجا ماراج۔ اگلا جو لفظ ہے اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں، وہ ہے ثمرا، سا زبر سا، سا چونکہ نرم حروف میں سے ہے جو ہم پیچھے ویڈیوز میں کر چکے ہیں، میم ہونٹوں سے اور را پھر سے موٹا ہے، سا زبر سا، میم زبر ما، را زبر را، ثمرا ثمر، ثمرا ثمر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے جو حروف ہجا ہیں ان کو تسلی سے پڑھا ہے، میں نے ان میں جلدی نہیں مچائی۔ زبر کو جلدی چھوڑتے ہیں لیکن جو حرف ہے حروف ہجا ہے اس کو آپ نے تسلی سے مکمل ہی ادا کرنا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل فعل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سارے حروف کی جو آواز ہے وہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے میں سلپ نہیں کر رہے، ساؤنڈز بھی سلپ نہیں کر رہا اور لیٹرز بھی سلپ نہیں کر رہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے سارے حروف خراب ہو جائیں گے، یعنی کوئی بھی حرف کلیئر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے تسلی سے پڑھنا ہے کس کو؟ حروف ہجا کو،
پھر اس کی زبر کو، پھر اس کو ملا کے فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل فعل۔ آگے چلتے ہیں، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے رفث۔ را پھر سے موٹا ہے، فا ہونٹوں کی جانب سے، تا نرم حروف میں سے، را زبر را، فا زبر فا، ثا زبر ثا، رفث رفث۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ادائیگی میں جو زبر کا ساؤنڈ ہے جو کہ اوپر کی جانب ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور کیسے رفث رفث، ر ف ث، مطلب اس کو مکمل نہیں ادا کرتے، تو یہ بھی غلط ساؤنڈ ہے، اور کیا ہے، را زبر را بنتا ہے، ر نہیں بنتا، فا زبر فا بنتا ہے، ف نہیں بنتا، ثا زبر ثا بنتا ہے، ث نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو آواز کیا ہوگی، اوپر کی جانب جتنے ہونٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے کھلنے چاہیے، رفث رفث، ٹھیک ہے، رفث رفث، آواز جو ہے بلندی کی جانب ہونی چاہیے، اور اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لمبائی کی طرف آ جائے، یعنی لمبا نہیں کرنا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبس عبس، عبس عبس۔ اس کے بعد جو ہے وہ نا کا سو ہے، نون باریک ہے، کاف بھی باریک ہے۔ اب یہاں پر صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ادائیگی کیا ہوگی، موٹا لفظ ہمیشہ یاد رکھیں، موٹا حرف جہاں بھی آئے قرآن میں، چاہے بیچ میں آئے، شروع میں آئے لفظ کے، یا وقف کی صورت میں آئے، تو آپ نے اس کو ہمیشہ موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، موٹی آواز کے ساتھ۔ کیا ہوگا، نون زبر نا، کاف زبر کا، صاد زبر سو، ناک کا سو، ناک کا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کیا غلطی کر دیتے ہیں کہ موٹے حروف کے چکر میں وہ پورا لفظ جو ہے موٹا کر دیتے ہیں، جیسے ناک قو سو، ناک قو سو، یا پیچھے والا ملا کے موٹا کر دیں گے، یا اس سے اگلا موٹا کر دیں گے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ کبھی بھی حرف لفظ آپ کے خوبصورت نہیں ہوں گے اگر آپ ان کی ادائیگی اسی طرح نہیں کریں گے جیسے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر نون بھی باریک، کاف باریک، ناک کا، نا کا، ٹھیک ہے، سو، ناک کا سو، ناک کا، ناک کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ کافا را ہے، اور کافا را میں کاف باریک ہے، فا باریک ہے، را زبر ہونے کی وجہ سے موٹا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کافا را کافر۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایک چیز کو نوٹس کرنا ہے کہ میں نے ان حروف کو بہت ہی تسلی سے پڑھا ہے، میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی، کیونکہ قرآن جلد بازی والا کلام نہیں ہے۔ یعنی میں نے نہیں کیا عین زبر آبا زبر با، دال زبر دا، عبد عبد، حمزہ زبر آمین زبر ما، را زبر امر امر۔ قرآن اس طرح پڑھنے والا کلام نہیں ہے، یہ بہت ہی آرام سے، بہت ٹھہر ٹھہر کے، بہت تسلی کے ساتھ مکمل ادائیگی والا کلام ہے۔ اور اگر عربی کر سکتے ہیں تو قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو تمہاری زبانوں پر آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایک کوشش ہے، ہمیں وہ علم پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں وہ پڑھنا سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں وہ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبانوں پر بھی اس قرآن کو عربی انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔